اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے۔ وہ گھبراہٹ جو عذاب کے خوف سے پیدا ہوگی، وہ گھبراہٹ سے یہ اللہ کے نیک بندے محفوظ ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ میدان قیامت میں انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء، اللہ کے نیک بندے، مومن، متقی، کل بروز قیامت وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بالکل واضح ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اور ولی کیا شفاعت کریں گے، وہ خود عذاب سے گھبرا رکھے ہوں گے، تو یقیناً یہ کہنے والا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر غور کرے، قرآن کیا فرما رہا ہے اور کہنے والا کیا نظریہ بیان کر رہا ہے۔ پھر اس آیت کو سماعت کریں، من جاء بالحسنتی، جو نیکی لائے، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے، چین ہے، انہیں عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے شفاعت بھی کریں گے، مگر شفاعت کبریٰ کا دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے۔ پھر اس کے بعد انبیاء، اولیاء، صدیقین، صحابہ، اہل بیت، حفاظ، علماء ربانیین، شہداء، اور وہ حاجی جن کے حج قبول ہوئے، وہ چھوٹا بچہ جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر گیا، اس کے ماں باپ نے صبر کیا، سب حضور کے وسیلے سے اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو بدی لائے، بدی سے مراد یہاں شرک اور کفر ہے، یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں، یعنی انہیں منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے خازن حضرت مالک ان سے کہیں گے، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے، یعنی جو تم نے شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیے، ان کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرمائے گا کہ آپ فرما دیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ عبادت کروں اس شہر کے رب کی، یعنی مکہ مکرمہ کے رب کی عبادت کروں، اور اپنی عبادت اس رب کے ساتھ خاص کروں۔ مکہ مکرمہ کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اور وحی کا جائے نزول ہے، کہ مکہ مکرمہ میں وحی کی ابتدا ہوئی اور کئی مقام پر وحی نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ عبادت کروں اس شہر کے رب کی، هذه البلدۃ الذی حرمها، جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کوئی شکار مارا جائے، نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو، جو علاقہ حدود حرم کا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا امان دیا ہے، یعنی وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جاتا ہے، نہ کوئی شکار مارا جاتا ہے، نہ وہاں کی گھاس کاٹی جاتی ہے۔ مگر یہ آپ دیکھیں کہ قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہر ایک کو امن حاصل ہے، مگر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گستاخ ابن خطل
یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اندر جا کے چھپا ہوا تھا، تو اسے امن حاصل نہیں ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یہ تو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ تو خانہ کعبہ اور زمزم کے کنویں کے درمیان اسے قتل کیا گیا، کیونکہ جو گستاخ ہے یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اسے حرم کعبہ میں بھی پناہ نہیں دی جاتی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اسی کا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں، میں فرما برداروں میں رہوں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں، مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی، اس کا نفع و ثواب وہ پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بہکے، جو گمراہ ہو جائے اور رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے اور ایمان نہ لائے، فَقُلْ، تو اے محبوب آپ فرمائیے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، میرے ذمے پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، هذه آیت نسختها آیت القتال، فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، جہاد کے حکم کی آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب جو گمراہ ہوگا، جو کفر اختیار کرے گا، اسلامی شرعی تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس کے سامنے تین چیزیں رکھیں، یا تو یہ کافر اسلام قبول کر لے، یا پھر یہ جزیہ دے کر ہماری امان میں آ جائے، یا پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرمائیے کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو انہیں پہچان لوگے۔ ان نشانیوں سے مراد شق قمر وغیرہ معجزات ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو شق کیا، اور دیگر معجزات، اور وہ عقوبتیں، وہ سزائیں جو دنیا میں آئیں، جیسے بدر میں کفار کا قتل ہونا، قید ہونا، ملائکہ کا انہیں مارنا، فرشتوں نے جو بدر کے میدان میں کافروں کو ضربیں لگائیں، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو ان کافروں کو دکھائی گئیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگوں تمہارے اعمال سے۔ سورہ نمل کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ الحمدللہ سورہ نمل کو ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔